وہ دعوے نہ کریں کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کرتے ہیں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے۔ اور آخر میں جو ریزرو سیٹوں پہ جو ہے ان کا جو ایشو تھا، پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ اسٹے آرڈر دیا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ جو قومی اسمبلی میں حلف نہ اٹھائیں۔ آج ان کا ایک لارجر بینچ بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، جب سنی اتحاد کونسل نے اپنی لسٹ دی ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے خواتین کی نومینیشن پیپر ہی نہیں جمع کرے، ریزرو تو چھوڑ لیں، انہیں تو جنرل سیٹ پہ بھی کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں کرا گیا۔ ان کا جو اپنا لیڈر تھا وہ خود آزاد حیثیت سے لڑا، اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا، وہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ، انہی کے ساتھ اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہوا تھا، اور آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں دی جائیں۔ کس صورت میں آپ کو دی جائیں؟ جب آپ نے لسٹ ہی آپ نے جو ہے وہ شیئر نہیں کی، آپ نے لسٹ جمع ہی نہیں کرائی، آپ نے نومینیشن پیپر جمع نہیں کرائے، کوئی فائل نہیں کیے، آج آپ اس چیز کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ پی ٹی آئی کو اپنے ہی لوگوں نے تباہ کیا، چاہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس تھا، چاہے پی ٹی آئی بین ہوئی، چاہے اس سے بلے کا نشان لیا گیا، چاہے آج تک، کیونکہ ہمیشہ ان کو پلیٹ میں چیزیں دی جاتی تھی اور منہ میں نوالا دیا جاتا کہ آپ یہ کریں، انہوں نے کبھی کوئی چیز کی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آج وہ جو دعوے کر رہے ہیں، 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی کی، ایک نکلتا ہے جیل سے کہتا ہے مجھے اپنے لیڈر نے یہ کہا، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ کہا، ان کا آپس میں بیانات نہیں ملتے، پہلے آپس میں تو بیانات ملا لیں، اس کے بعد جو ہے بات کریں۔ آج جمہوری پروسیس کو مضبوطی کے لیے ان کو چاہیے تھا، وہ میجورٹی پارٹی تھی، حکومت سازی کرتی، لیکن وہ آج بھی اس پہ کہ میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس سے گلے نہیں ملانا، اور پھر جا کے مطلب ہے کہ یہ ایک سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان آپس میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اچھی بات ہے کہ وہ ماضی کے بیانات پہ معافی تو مانگ لیں کہ جو لغبات ایک دوسرے کو دیتے تھے وہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے خوشی ہے مولانا صاحب میرے علاقے کے ہیں، اب عمران خان صاحب کم از کم اور پی ٹی آئی کے ورکر ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہلائیں گے، کوئی اور نام سے نہیں پکاریں گے جو انہیں 5-6 قسم کے نام رکھے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے اور اخلاقیات ہونے چاہیے، تاکہ کل آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں۔ یہی میری گزارشات تھی۔ میں ندیم چند صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں کل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ لیکن پیپلز پارٹی تو پہلے بھی ان کو شہید مانتی تھی اور آج بھی مانتی اور مانتی رہے گی، لیکن جو لوگ بغض بھٹو میں مبتلا تھے یا اس ضیاء الحق کی مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، جو بڑے سیاسی اختلافات بھی بھٹو صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ رکھتے تھے، تو میرے تو خیال میں سپریم کورٹ نے جس طرح اپنا داغ دھونے کی کوشش کی ہے، ان سیاسی جو ہے نا نابالغ لوگ جو بغض بھٹو میں مبتلا تھے، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آج اپنے ان خیالات کی وجہ سے معافی مانگیں، اور آج کے پیرائے میں اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن کر کے ایک تحریک چلائی تھی اور پھر انجام بھٹو صاحب کی پھانسی پہ ہوا، پھر وہاں بھی وہ رکا نہیں معاملہ، اس کے بعد بھی شہید بھی شہید ہوئی، بڑے بڑے ورکر شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے سیاسی صحبتیں برداشت کی، آج پھر ملک ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو اسی بھٹو صاحب کے فیصلے کی روشنی میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان مشکلات سے نکالیں، تاکہ اگر کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، ریاست کے ایک پلر کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے زیادتی کی تھی ایک پارٹی کے سربراہ کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ، ایک خاندان کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں۔ اور ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اور ابھی ہم جس لیول پہ پولرائزیشن اور شدت پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر یا اداروں پر حملے کی صورتوں میں جو سڑکوں پہ، یا جس طرح چیف منسٹر ایک فیڈریشن کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف بول رہا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، تو میرے خیال میں اس کا نقصان پھر ہمیں سیاسی طور پہ ہم سیاسی پولیٹیکل لوزر ہی ہوں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو، ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی وقت ہے سیاستدانوں کے پاس، اور ہم اپنی عوام کو کوئی ریلیف دیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں، اور یہ ضرورت ہے اس وقت۔ پاکستان اس وقت آپ سمجھیں کہ پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی ICU میں پڑا ہوا ہے،
اور اس پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے یہ تمام پولیٹیکل کلاس کی ذمہ داری، اور پیپلز پارٹی اپنے ہر فورم سے یہ بار بار کہے گی کہ ڈائلاگ کریں، پارلیمان کے اندر کریں یا پارلیمان کے باہر کریں، آپ اس پارلیمان کو مضبوط کریں، عوام کی جمہور کی رائے کو مضبوط کریں، اور حقیقت میں صحیح بات ہے اگر آپ آئین کو عزت دیں گے، پارلیمان کو عزت دیں گے، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ورکروں کو، ان لیڈروں کی روحوں کو بھی تسکین پہنچے گی جنہوں نے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی. بڑی مہربانی. فیصل صاحب یہ بتائیے آپ نے مولانا کو تو مشورہ دیا ہے کہ سے اپنے تحفظات اٹھائیں، تو پنجاب میں آپ نے کیا نون لیگ سے تحفظات اٹھائیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو کو بھی اعتراض ہے کہ انہیں نون لیگ سے. ندیم صاحب سے سوال ہے کہ جو آپ کا پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہے، آپ اس کا حصہ تھے، وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اب آپ کو حق نہیں ہے کہ بتائیں کیسے اس ملک کے معاملات چلیں گے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فارمولہ کیا کریں؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی ہماری سی سی میں ڈسکس ہوا تھا، چاروں صوبوں کے ہمارے جو وہاں پہ نمائندے آئے تھے، ممبرز تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ہم بالکل کریں گے. ہم اپنے، جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اپنے ایویڈنس سارے اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم سڑک پہ تو جا کے نہیں لہرائیں گے، ہم اسمبلی میں جا کے تو وہ نہیں کریں گے. اسمبلی میں ہم قانون سازی کریں گے، جو ان کے فورمز ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے. اپنے تحفظات چاہے ہمارے وہ سندھ میں ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ہم ان تحفظات کے ساتھ جائیں گے اور اپنے پراپر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے جو ہے ہم انصاف لیں گے. اور جہاں تک پاور شیئرنگ ہو تو ندیم صاحب بتائیں. دیکھیں جی، وہ پاور شیئرنگ ہم نے کوئی وزارتیں تو نہیں لینی تھی یا اقتدار میں کوئی ہم نے حصہ نہیں مانگا تھا. ہم نے کہا تھا کہ صوبے کو ایک اچھی گورننس دیں، رول آف لا کی طرف ہم چلیں. لوکل باڈی سسٹم افیکٹو شیپ میں ہونا چاہیے پنجاب میں. تو پنجاب کے عوام صرف لاہور یا اسلام آباد یا بڑے شہروں میں نہیں ہیں، دور دراز کے علاقوں میں. اور اس میں یقین جانیے کہ ابھی 2 رکنی کمیٹی پیپلز پارٹی نے تو اپنی بنا دی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے بھی 2 رکنی کمیٹی کا جو وہ اعلان ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی 2-3 دن یہ صدارتی الیکشن ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملات ڈیلے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ جلدی پنجاب میں آپ کو وہ پاور شیئرنگ فارمولہ نہیں ہے، پولیٹیکل شیئرنگ فارمولہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پاور سے تو ہم نے خود وڈرا کیا کیونکہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے، ہمارے ورکروں نے، اگر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو ہم اپنے ورکر کو عزت ضرور دلانا چاہیں گے. ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پولیٹیکل سپیس ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے ہر ورکر کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم اپنے ورکروں کی یا اپنی سوچ رکھنے والے سیاسی طبقے کی وکٹمائزیشن برداشت نہیں کریں گے. یہی ہماری ڈیمانڈ تھی، اور اس پہ انشاءاللہ 2-3 دنوں بعد آپ کو پریکٹیکلی نظر آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کا ادھورا فیصلہ نہیں ہے؟ جو اس کے مین کردار تھے، جن ججوں نے بھٹو کو سزا دی، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے تھی؟ دوسرا یہ ہے کہ چاند صاحب اور آپ کب گورنر کا حلف اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ، ایک شارٹ فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے بعد رائے دے سکتے ہیں. پریزیڈنسی میں انہوں نے یہ جانے اس نے، تو جیسی تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر دوبارہ ایک پریس کانفرنس تفصیلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کریں گے اور اس پہ کریں گے. جہاں تک گورنرشپ کا ہے، 9 تاریخ کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب پریزیڈنسی میں جائیں گے، اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون پنجاب کا، کون خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا اور کون سینٹ کا چیئرمین ہوگا. MPM کے ساتھ کوئی دوبارہ بیک ڈور چینل رابطے ہوئے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں ان کے تحفظات ہیں کہ ووٹ دینے کے حوالے سے وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی رابطے صدارتی ووٹ کے؟ ہم بیک ڈور کوئی رابطے نہیں کر رہے ہیں، ہم فرنٹ ڈور رابطے ہی کر رہے ہیں. اور ہماری کمیٹی نے MKM کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے، مولانا صاحب کے پاس بھی وہ گئے ہیں. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ MKM جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صدارتی جو ہے وہ ایک الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دے گی. MKM بھی ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے. کراچی میں اور سندھ میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہم چلیں، اور ہمارے نارملی ہوتے رہتے ہیں، کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارے خلاف. لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ MKM پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا، انہوں نے وہاں پر ان سے میٹنگ بھی کی تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ بائیکاٹ ختم کریں اور صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ووٹ کریں. ہم اس پہ پوری امید ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیٹی ڈائلاگز ہیں، آخری دن تک چلتے رہتے ہیں، ابھی تو 2 دن بیچ میں ہیں،
امید پہ دنیا کام ہے تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. جی بوڑی صاحب ادھر سے پہلے لو پھر اس کے بعد. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو آپ لوگوں نے تلوا دی. وہ جو نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ ایم کیو ایم کو نہ لیں، ابتدار میں وہ آڈیو ویڈیو آئی کامران کی چوری کی، اور کیا اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آپ کو ووٹ ڈالے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کتنا الیکٹورل ووٹ ملنے کی توقع ہے آصف زرداری صاحب کے لیے؟ دیکھیں ہم نے تو کمیٹی نہیں توڑی، ان کی اپنی کمیٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ ان کا جو ہے پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا آپس میں انٹرنل معاملہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ایم ایل این کو بولیں کہ آپ کابینہ میں کس کو وزیر لیں اور کون سا محکمہ دیں. ہم مشاورت جو ہے حکومت میں کوئی تجاویز ہم دے سکتے ہیں، لیکن باقی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے اپنے معاملات ہیں. ہماری غالباً سندھ کی جو پارٹی ہے، جو سندھ میں ہماری جو حکومت ہے، شاید وہ ایم کیو ایم کو کیبنٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں ہیں تو ہمیں ان کی شاید وہاں پر ضرورت نہیں ہے، تو ہم ان کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنا سکیں گے شاید. لیکن ہم ان کو ساتھ لے کر ضرور چلیں گے. اپوزیشن کو ہمیشہ ہم نے ساتھ لے کر چلیں. یہ پارلیمنٹ کا ایک حسن ہے، جمہوریت کا ایک حسن ہے، تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی ساتھ لے کر چلیں گے. باقی ان کی رابطہ کمیٹی پی ایم ایل این اور جو ہے ایم کیو ایم کا آپس میں جو بھی ہے، جو بھی وزارتیں آپس میں بانٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے. اور زرداری صاحب میرے اندازے کے مطابق آج ہی ہم رات کو شاید کنفرم کریں، کل میرے خیال میں کہ 400 سے زیادہ ووٹ زرداری صاحب لیں گے میرے ذاتی اندازے کے مطابق پریزیڈنشل الیکشن میں. اور مخالف کینڈیڈیٹ کے اندازن میرے ہے کہ 200 تک جو ہے، اگر ان کے ساتھ اپنی جماعت نے کوئی اتحادیوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر. اچھا زئی صاحب، ماضی میں ان کا اسٹانس بالکل مختلف رہا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، عمران خان کے حوالے سے بھی. ساری دنیا وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس طرح ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آج صرف ایک صدارتی امیدوار بننے کے لیے اس کیمپ میں بیٹھ گئے، اور ہمیشہ سے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ عزت ملتی تھی ان کو آپ چھوڑ کے اور ایک ایسے کیمپ میں چلے گئے جہاں آپ کا مذاق بڑا اوپنلی اور پبلکلی اڑایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ان کی پی ٹی آئی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ پیمبر نے ان کو بین کیا. اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ کلپس جو ہمارے آپ دکھاتے تھے وہ بھی دکھائیں، جو عمران خان صاحب، مولانا صاحب اور محمود خان جگزی صاحب کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتے. لیکن دیکھیں محمود خان جگزی کا اپنا ایک فیصلہ ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں پھر اپنے آپ کو نیشنلسٹ نہ کہلائیں. ہم آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو ہے وہ پریزیڈنسی میں جانے کے بعد جو رول ہوگا، جو ماضی میں ان کا رول رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی پالیٹکس کی ہے. انہوں نے ہمیشہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی ہے. انہوں نے سب کو ساتھ چلانے کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2008 سے 13 تک جو ہماری حکومت تھی، ہم نے میجورٹی قانون سازی یونینیمسلی کروائی. انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. تو پریزیڈنسی میں جانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آصف علی زرداری صاحب اپنا رول پلے کریں گے. یہ جو آپ نے نیشنلسٹ جماعتوں کی بات کی، چاہے وہ جو بھی جماعتیں ہیں، چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے حکومت کی جماعتیں ہیں، ان میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے. کیونکہ آپ اس ملک کو نکالنے کے لیے آپ کو چارٹر آف اکانومی کی اگر آپ بات کریں، چارٹر آف پراسپیرٹی کی بات کریں، چاہے آپ پولیٹیکل کرائسس نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور اس ملک کی عوام کو، جو اس نے ہمیشہ کبھی ہمیں ووٹ کیا، کبھی کسی اور جماعت کو ووٹ کیا، ان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے مل کر کام کرنا پڑے گا. آخری یہ سوال تو ہو گیا، وہاں خالد صاحب نے سوال آپ سے کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ تو آ چکا، لیکن ساتھ میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ رائے مانگی تھی سپریم کورٹ سے تب. تو اب یہ رائے آ چکی اور صدر صاحب واقعی بالکل کہ دوبارہ تاریخ کے اندر وہ صدر بننے جا رہے ہیں. تو کیا اس پہ ابھی بھی کوئی قانونی نکات جو ہے وہ آگے پیپلز پارٹی بڑھائے گی؟ راول بھٹو صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے باہر یہ بات کی تھی، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور جب یہ فیصلہ پریزیڈنسی میں جائے گا تو اس کے بعد ہی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ تو لیگل ٹیم نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوگی وہی پریزیڈنٹ صاحب کو مشورہ دے گی، تجاویز دے گی، اس کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہو سکے. شکریہ جی.